تمام حمد ہے بہر خدائے عز و جل برائے سیدی اعلیٰ نسب درود شریف۔ معزز خواتین و حضرات، آداب۔ شمع فروزہ میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ دراصل شمع فروزہ ڈاکٹر خانس میڈیکل زون چینل سے جڑا ہوا ایک چینل ہے۔ میڈیکل زون میں ہم لوگ جسمانی امراض اور علاج معالجے سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ اس چینل میں میری یہ کوشش رہے گی کہ میں کچھ ایسے پروگرام ترتیب دوں اور آپ تک پہنچاؤں جو آپ کے علمی ادبی ذوق کی تسکین اور روحانی سکون کا سامان فراہم کر سکے اور ساتھ ہی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بھی بن سکے۔ مجھے امید ہے کہ مجھے آپ کا بھرپور تعاون حاصل رہے گا۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میرے کرم فرما جناب محمد صبغت اللہ حسین نے مجھ سے ایک میسیج شیئر کیا جو کہ انگریزی زبان میں تھا۔ وہ یہ تھا، نان مسلمس ڈو ناٹ ریڈ دا قرآن، they do not read hadith, they read you. So be a good ambassador of Islam. Let them see Quran and hadith in you. یعنی ہمارے غیر مسلم بھائی قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، وہ تمہیں پڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے تمہیں چاہیے کہ ایک اچھے اور سچے اسلام کے سفیر بن جاؤ، تاکہ وہ تمہارے وجود کے اندر، وہ تم میں، تمہارے اخلاق اور کردار میں قرآن اور حدیث کو دیکھ پائیں۔ کتنی گہری، کتنی فکر انگیز اور کس قدر سچی بات ہے۔ آج ہم اگر اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنی ذات کا تجزیہ کریں، اپنے وجود کو دیکھیں، تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہمیں جس طرح کا ہونا چاہیے تھا ہم ویسے نہیں ہیں۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو بھولنے لگے ہیں۔ ہمارے ذہنوں سے ہمارے تابناک ماضی کے وہ روشن نقوش اترنے لگے ہیں اور ان پر دھند جمنے لگی ہے، جس کے سبب اسلام کا ہمارا جو چہرہ ہے وہ واضح اور صاف نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے اسلام اور اسلامی تاریخ سے جڑے ہوئے سب و خاموش واقعات، ہمارے بزرگوں کے حالات زندگی اور تعلیمات کو دہرانا چاہیے۔ اس کے مجھے دو فائدے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے مسلم بھائی کے لیے ایک طریقے سے آموختہ ہو جائے گا، اور ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو اسلام کی صحیح جانکاری ملتی رہے گی۔ میں نے ارادہ کر لیا اور اس ارادے پر کاربند ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے حضرات خواتین۔ اس سلسلے کو میں نے 3 حصوں میں منقسم کیا ہے، بانٹا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ یہ ایپیسوڈ، یہ ویڈیو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے شروع ہو، آپ کے حالات، آپ کی سیرت سے یہ ایپیسوڈ، یہ ویڈیو وابستہ رہے۔ لہٰذا میں نے جیسا کہ ذکر کیا، پہلے حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں مانگی گئی تھیں، آپ نے جو دعائیں مانگی وہ پیش کروں گا، اور دوسرے حصے میں آپ نے جو وصیتیں اور آپ نے جو ہدایات اپنے فوجیوں کو جنگوں کے موقع پر دی تھی وہ پیش کروں گا،
اور تیسرے حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات جن کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی انہیں پیش کروں گا۔ ایک بات میں آپ پر ایک واضح کر دینا چاہوں گا حضرات و خواتین، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات کو منظوم کرنے کی عظیم سعادت سے نوازا ہے۔ میں نے اسے ایک کتابی شکل میں منظر عام پر بھی لایا، اور وہ یہ کتاب ہے وجہ کل۔ میں یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ ان تینوں حصوں میں جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں چیزیں، وہ اسی کتاب کے اقتباسات ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ کتاب منظوم ہے تو اس کے اقتباسات بھی منظوم ہوں گے۔ حاضرین کرام، ناظرین، حضرات و خواتین، میرے اعلان کے مطابق پہلا حصہ حاضر خدمت ہے۔ اس حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں پیش کروں گا۔ یہ دعائیں ایسی ہیں جس سے ہمیں اپنے رب سے دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید المرسلین، سرور کونین ہونے کے باوجود اللہ سے جب دعا مانگتے تو سراپا عجز و انکسار ہو جاتے تھے۔ آپ کا لہجہ نہایت نرم اور عاجزانہ ہو جاتا تھا، جیسے ایک کمزور، ایک ناتواں، ایک بے بس انسان ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے اپنی حالت زار پیش کر رہا ہے۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مانگی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر شہر طائف پہنچے، اور وہاں جب اسلام کی دعوت دی تو وہاں کے لوگ آپ پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ آپ زخمی ہو گئے، آپ کو شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ آپ شہر سے باہر ایک انگور کے باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھے، اور پھر وہاں آپ نے یہ دعا مانگی۔ نفل پڑھ کر 2 رکعت یوں آپ نے مانگی دعا، اے میرے اللہ، میرے معبود، میں بندہ تیرا ناتوانی اور عمل میں اپنی قوت کی کمی اور لوگوں کی نگاہوں میں یہ میری بے بسی، ان کا شکوہ کر رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تجھ سے اے مالک میرے ہے تجھ کو سب پہ اختیار، تو کہ رب ہے بے کسو ناچار کا کمزور کا، تو کہ رب ہے بے کسو ناچار کا کمزور کا، اور میرا رب بھی تو ہی ہے۔ اے رب دو سرا، پیش آتے ہیں نہایت ترش روئی سے یہ سب، اور مجھ پر ڈھا رہے ہیں یہ بڑا غیظ و غضب۔ کیا کوئی دشمن میری قسمت کا مالک ہو گیا؟ مجھ سے تو خوش ہے تو ہے منظور مجھ کو ہر بلا۔ عافیت تیری طرف سے دلکشا میرے لیے، عافیت تیری طرف سے دلکشا میرے لیے، ہم نوائی تیری کافی ہے خدا میرے لیے۔ مانگتا ہوں اب پناہ تجھ سے میں تیری ذات کی، نور سے جس کے ہے روشن بزم کائنات کی، اور سنور جاتے ہیں جس سے دین اور دنیا کے کام، اور سنور جاتے ہیں جس سے دین اور دنیا کے کام۔ چل رہا ہے حکم سے تیرے یہ دنیا کا نظام، تو غضب نازل کرے مجھ پر یا پھر ناراض ہو، تو ہر ایک شے پر ہے قادر، کر تیری مرضی ہے جو
میں طلب کرتا رہوں گا ہر گھڑی تیری رضا، میں طلب کرتا رہوں گا ہر گھڑی تیری رضا، اور یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے خدا۔ تیری قوت تیری طاقت کا مجھے احساس ہے، تیری قوت تیری طاقت کا مجھے احساس ہے، اے خدا تیرے سوا کچھ بھی نہ میرے پاس ہے، اے خدا تیرے سوا کچھ بھی نہ میرے پاس ہے۔ حضرات و خواتین، جنگ احد کا کوئی فیصلہ ہو نہیں پایا تھا، فوجیں تھم گئی تھیں، جنگ رک گئی تھی، ہر طرف سناٹا، یہ خوفناک تنہائی۔ ایسے میں ابو سفیان اپنے گھوڑے پر سوار اس جگہ پہنچتا ہے جہاں مسلمان اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سے کہتا ہے اگلے سال بدر صغریٰ میں ہم پھر ملیں گے، تم اس کا خیال رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں منظور ہے۔ احد سے واپسی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، ساری تعریفیں ہیں اے اللہ تیرے ہی لیے، تو کشادہ جس کو کر دے اس کو اے مولا میرے، قبض کرنا چاہے کوئی بھی تو کیسے کر سکے، لاکھ بھی وہ کر لے کوشش اس کی مرضی کب چلے، تنگ کر دے جس کو تو وہ پھر کشادہ کیسے ہو، اور تیری مرضی سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے جو، پھر ہدایت اس کو دینے والا کوئی بھی نہیں، تو ہدایت جس کو دیتا ہے رب العالمین، کوئی چاہے بھی تو وہ گمراہ ہو سکتا نہیں، کوئی چاہے بھی تو وہ گمراہ ہو سکتا نہیں، رات کی تاریکیوں میں خود کو کھو سکتا نہیں، روک لے جس کو کسی کو کچھ بھی دے سکتا نہیں، تو جسے کر دے عطا دینے سے وہ رکتا نہیں، دور کر دے تو جسے وہ پاس آ سکتا نہیں، دور کر دے تو جسے وہ پاس آ سکتا نہیں، پاس کر دے تو جسے وہ دور جا سکتا نہیں، اپنی رحمت سے کرم سے اپنے لطف و فضل سے رزق کو کر دے کشادہ، اس میں برکت ڈال دے، تجھ سے ہم کرتے ہیں اللہ ایسی نعمت کا سوال، جو نہ ہو زائل کبھی اور جو نہ ہو روبہ زوال، تیری نعمت مانگتے ہیں فخر کے دن اے خدا، جب ہو فاقہ تو غنا کا، خوف کے دن امن کا، تو نے جو ہم کو دیا اور جو نہیں ہم کو دیا، دونوں کے شر سے پناہ دے مالک روز جزا، اور ایمان کو ہمارے واسطے محبوب کر، اور نہ ہم کو ڈال نافرمانیوں پر کفر پر، اور ایمان کو ہمارے واسطے محبوب کر، اور نہ ہم کو ڈال نافرمانیوں پر کفر پر، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں تو کر دے ہمیں، اور ہم ایمان پر ہوں ایسی حالت میں مریں جب تلک ہے زندگی یا رب مسلمہ ہی رہیں، جب تلک ہے زندگی یا رب مسلمہ ہی رہیں، نیک لوگوں میں رہیں ہم اہل ایمان میں رہیں، کافروں سے جنگ کر اے خالق ارض و سما، جو رسولوں کو تیرے جھٹلاتے آئے ہیں صدا، اے کہ معبود حقیقی کر قبول یہ التجا، اے کہ معبود حقیقی کر قبول یہ التجا، اور شرف باریابی پائے ہم سب کی دعا، اور شرف باریابی پائے ہم سب کی دعا۔ حضرات خواتین، جب
شہر مدینہ میں قحط سالی کا زمانہ آیا. ہر طرف سوکھا پڑا ہوا تھا، نہ پانی نہ غلہ، یہاں تک کہ مویشی تک مرے جا رہے تھے. انسانوں کا برا حال تھا. صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ برسات کے لیے دعا فرمائیں. حضرات خواتین، اس دعا کو آپ بغور سنیں. اس دعا سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جان سکیں گے. جیسا کہ آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، وہ بالکل سچ ہے. اس دعا میں آپ نے اپنی فراخ دلی، اپنی دانشمندی اور اپنی دور اندیشی کے ساتھ تمام عالم انسانیت کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا ہے. اس دعا کو آپ ضرور سنیں. اور جب کہ خشک سالی کا زمانہ آ گیا، آپ کی خدمت میں آ کر یوں صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ اب تک مہ برسا ہی نہیں، ہر طرف سوکھا پڑا ہے، خشک ساری ہے زمین، اور پانی کے ذخائر بھی ہیں سارے خشک. اب بھوک سے سارے مویشی ہو رہے ہیں جاں بلب. ہر طرف فاقہ کشی ہے، ہر طرف بے مائگی، ناتوانی، بے بسی، لاچارگی، افسردگی. آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ برسات ہو. اس طرح کوئی تو وجہ دافع آفات ہو. آپ پہنچے عیدگاہ اور ساتھ میں اصحاب تھے. باجماعت پڑھ کے 2 رکعت سکون و چین سے اپنی چادر کو الٹ کر پھر سے اوڑھا آپ نے. اپنی چادر کو الٹ کر پھر سے اوڑھا آپ نے، اور زمین پر ہی وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے آپ نے پھیلائے رب کے سامنے دستے دعا. آپ نے پھیلائے رب کے سامنے دستے دعا اور نہایت عجز سے یوں آپ نے کی التجا، رحم فرما ہم پہ اللہ، مہ نازل ہم پہ کر. رحم فرما ہم پہ اللہ، مہ نازل ہم پہ کر. ایسی بارش جو کرے ہم سب کو پھر تازہ و تر. ایسی بارش ساتھ لائے جو مسرت اور خوشی فائدہ دے، اور نہ اس میں بات ہو نقصان کی. ایسی بارش جو نکھارے حسن فطرت اور بھی. ایسی بارش جس سے ہر منظر میں جاگے دلکشی. ایسی بارش جانور بھی ہر طرح سیراب ہوں. ایسی بارش جانور بھی ہر طرح سیراب ہوں. ایسی بارش جس میں سارے خیر کے اسباب ہوں. ایسی بارش ہو کہ نہ جس کے برے اثرات ہوں. ایسی بارش ہو کہ نہ جس کے برے اثرات ہوں. ایسی بارش بھی نہیں جس میں چھپے خطرات ہوں. ایسی بارش بھی نہیں جو دیر سے برسا کرے. ایسی بارش جو حیات نو ہمیں بخشا کرے. ایسی بارش جو کہ سب کو فائدہ پہنچا سکے. ایسی بارش جو کہ سب کو فائدہ پہنچا سکے. ایسی بارش جو کہ راحت بخش ہو سب کے لیے. آسمان سے پاک پانی ہم پہ اے اللہ اتار. آسمان سے پاک پانی ہم پہ اے اللہ اتار. زندگی مردہ زمینوں کو دے میرے پروردگار. دیکھتے ہی دیکھتے ابر کرم چھانے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے برسات برسانے لگا. حج کے دوران
وقوف عرفات کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ مصروف عبادت و دعا رہے۔ اس وقت آپ نے جو دعائیں مانگی وہ ملاحظہ کریں۔ ساری تعریفیں ہیں تیرے واسطے میرے خدا، وہ فقط تو ہی ہے جو ہے لائق حمد و ثنا۔ میری قربانی نمازیں اور میری موت و حیات، میری قربانی نمازیں اور میری موت و حیات صرف تیرے ہی لیے ہے تو ہے رب کائنات۔ مانگتا ہوں میں پناہ اللہ عذاب قبر سے، مانگتا ہوں میں پناہ اللہ عذاب قبر سے۔ منتشر کر دے نہ مقصد کو میرے یہ وسوسے، دے پناہ ہر ایک شر سے مالک ارض و سما، اور مجھے اپنی اما دے تجھ سے ہے میری دعا۔ اسی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دعا ایسی بھی مانگی تھی، ملاحظہ کریں۔ ایک روایت حضرت عباس کی ایسی بھی ہے، آپ نے اس سے الگ ایسی دعا مانگی بھی ہے، اے میرے اللہ تو سنتا ہے میری گفتگو، اے میرے اللہ تو سنتا ہے میری گفتگو، میری یہ جائے اقامت بھی ہے تیرے روبرو۔ میرا باطن میرا ظاہر جانتا ہے تو سبھی، تجھ سے مخفی تو نہیں ہے میری کوئی بات بھی۔ میں فقیر و غمزدہ فریاد کرنے والا ہوں، میں فقیر و غمزدہ فریاد کرنے والا ہوں، مانگنے تیری پناہیں تیرے در پہ آیا ہوں۔ خوف کھایا ہوں گناہوں کا مجھے اقرار ہے، خوف کھایا ہوں گناہوں کا مجھے اقرار ہے۔ ایک مسکین کی طرح نہ گفتبا اظہار ہے، ناتواں کمزور عاجز اور گناہوں سے بھرا، ناتواں کمزور عاجز اور گناہوں سے بھرا، جس طرح کرتا ہے ویسے کر رہا ہوں میں دعا۔ کوئی ڈرنے والا نہ بینا جو چشمے تر لیے، کوئی ڈرنے والا نہ بینا جو چشمے تر لیے، سر خمیدہ جو ہے عاجز ناک میلی خاک سے، اس طرح میں بھی کھڑا ہوں آ تیرے دربار میں، اس طرح میں بھی کھڑا ہوں آ تیرے دربار میں، ہاتھ پھیلائے ہوا ہوں میں تیری سرکار میں۔ مت بنا مجھ کو شقی کرنا دعا میری قبول، مت بنا مجھ کو شقی کرنا دعا میری قبول، رحم کر اور مہربانی کر مجھے مت کر ملول، جو عطا کرتا ہے اس سے جس سے مانگا جائے ہے، سب سے بہتر ہے تو ہی اور تو ہی اول آوے ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے جس کے راوی ہیں علی۔ حضرات خواتین، یہاں ایک اور روایت ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس کے راوی ہیں علی، آپ نے مانگی دعا ایسی جناب سیدی، لائق سجدہ نہیں کوئی بھی اللہ کے سوا، لائق سجدہ نہیں کوئی بھی اللہ کے سوا، لا شریک و لا فنا یکتا وہی ذات خدا، ساری تعریفیں ہیں زیبا یک اسی کے واسطے، قادر مطلق ہے وہ ہے بے غرض ہر چیز سے، دست قدرت میں اسی کی ہے بھلائی جو بھی ہے، دست قدرت میں اسی کی ہے بھلائی جو بھی ہے، دل کشی وہ دل نوازی دل ربائی جو بھی ہے، میرے دل کو نور کر دے نور کر دے کانوں کو۔
میرے دل کو نور کر دے، نور کر دے کانوں کو، نور کر دے سینے کو، اور نور کر دے آنکھوں کو۔ میرے ہر حصے کو تو اپنے لیے آساں بنا، میرے ہر حصے کو تو اپنے لیے آساں بنا۔ میرا سینہ کھول دے تیرے لیے میرے خدا، وسوسوں سے خبر کے شر سے پناہ دینا مجھے، فتنہ انگیزی سے یا رب دور ہی رکھنا مجھے، فتنہ انگیزی سے یا رب دور ہی رکھنا مجھے۔ معزز حضرات و خواتین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ دعائیں کچھ تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگی تھیں۔ ان دعاؤں کو سننے کے بعد ہمیں ایک سلیقہ، ایک طریقہ ملتا ہے کہ ہم اپنے رب سے کس طرح دعا مانگیں، کس طرح عاجزی سے اس کے حضور کھڑے ہو کر گڑ گڑائیں۔ تو حاضرین، دوسرا سلسلہ جیسا کہ میں اعلان کیا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اور ہدایات جو آپ نے اپنے فوجیوں کو دی مختلف جنگوں کے وقت، وہ پیش کروں گا۔ ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دینا چاہوں گا حاضرین، یہ ویڈیو جو میں نے بنایا ہے یہ صرف اور صرف میری اپنی محنت کا نتیجہ نہیں۔ اس کے ساتھ میرے ایک نوجوان ساتھی بھی جڑے ہوئے ہیں جن کا نام ہے محمد تنظیم اللہ، نہایت مخلص پرخلوص انسان، جذبہ ایمانی سے بھرا ہوا شخص، حق کے اعلان کو عام کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور اسی لگن میں لگا ہوا ہے۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے۔ حضرات و خواتین، اس سلسلے کے دوسرے کے حصے کے ساتھ عنقریب ہم جلد ہی ملیں گے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔